بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس کا اگلا حصہ۔ ہائے میرے مولا، یہ کیا ہو گیا؟ طاہرہ جہاں کے حلق سے دہشت بھری آوازیں نکلیں اور وہ وہیں سینہ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ بابر شاہ بھی کچھ لمحوں تک وہیں کھڑے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ بدبداتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا کر انہیں گردش دیتے آگے بڑھے اور ڈرائیور سجاد کے پاس پہنچ گئے۔ سجاد کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ بابر شاہ نے دیدار خالہ سے کہا، کیا کار میں پانی وغیرہ موجود ہے؟ طاہرہ جہاں جو کچھ دعائیں پڑھ رہی تھیں یہ سن کر گردن ہلانے لگیں۔ دیدار خالہ نے اس سے زیادہ باہمت تھیں، آگے بڑھیں اور کار میں رکھی ہوئی پانی کی بوتل نکال لائیں۔ بابر شاہ سجاد کا چہرہ پانی سے بھگوانے لگے اور کچھ لمحوں کے بعد سجاد ہوش میں آ گیا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بابر شاہ نے اسے اٹھایا اور اسے لیے ہوئے کار کی جانب چل پڑے۔ حواس درست کرو سجاد، آؤ چلو گاڑی میں بیٹھو، آؤ جاؤ پانی پیو۔ سجاد نے پانی کی آدھی بوتل خالی کر دی تھی اور پھر وہ بابر شاہ کا سہارا لے کر کار تک آ گیا۔ بابر شاہ نے اسے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بٹھا دیا، پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد خود آگے بڑھ کر درخت کے قریب پہنچ گئے اور درخت کا جائزہ لیتے رہے۔ درخت کے نیچے تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، پھر انہوں نے ایک شاخ سے 3 پتیاں توڑیں اور انہیں احتیاط سے ایک رومال میں لپیٹ کر اپنے لباس میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ واپس کار کے پاس آ گئے اور سجاد سے بولے، تمہیں کیا ہوا تھا ڈرائیور؟ ایمان کی قسم شاہ جی، ایک شاخ پر وہ پاؤں لٹکے ہوئے تھے، اتنے لمبے پاؤں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھے، کوئی 5-6 فٹ لمبے پاؤں ہوں گے۔ اوپر کی ایک شاخ سے نیچے تک آ رہے تھے اور ہل رہے تھے، پاؤں کسی عورت کے تھے۔ قسم ایمان کی، مجھے جھوٹ بولنے سے کیا حاصل، میں نے ہوش و حواس کے عالم میں وہ پاؤں دیکھے تھے اور بس میری ہمت ٹوٹ گئی اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ عورتوں کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ وحشت بھری آنکھوں سے اس پراسرار درخت کو دیکھ رہی تھیں اور شاہ جی کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ دفعتاً وہ چونک پڑے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت دیہاتی لباس پہنے ہوئے چھم چھم کرتی ایک طرف جا رہی ہے۔ فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، اس نے معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا جس میں شاید سبزیاں رکھی تھیں۔ اچانک ہی بابر شاہ نے چیخ کر کہا، اے لڑکی رکو ذرا۔ جاتی ہوئی عورت رک گئی، لیکن اس نے رخ نہیں بدلا۔ کوئی آئے گا میرے ساتھ؟ سجاد تمہاری کیا حالت ہے؟ سرکار میرے تو ہاتھ پاؤں جواب دے گئے ہیں۔ لڑکی اپنی جگہ رکی کھڑی تھی۔ بابر شاہ تیزی سے آگے بڑھے تو لڑکی نے ایک دم بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے رک جاؤ، تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، رک جاؤ، مجھے بتاؤ یہاں قبرستان کدھر ہے؟ لڑکی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، رک جاؤ رک جاؤ۔ بابر شاہ کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن لڑکی کی رفتار تیزی سے تیز ہوتی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مشینی عمل کے تحت دوڑ رہی ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ بابر شاہ عین اسی جگہ رکے جہاں کچھ لمحے پہلے یہ لڑکی کھڑی تھی۔ اب وہ دور دور تک آنکھیں پھاڑ رہے تھے، لیکن لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ فضا میں پرواز کر گئی ہو یا پھر زمین کی گہرائیوں میں داخل ہو گئی ہو۔ بابر شاہ کچھ لمحے تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس جگہ دائرہ بنانے لگے جہاں انہوں نے لڑکی کو کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ یہ دائرہ بنا کر وہ وہاں کچھ دیر کچھ پڑھتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے واپس پلٹنے لگے۔ دیدار خالہ اور طاہرہ جہاں کی تو سٹی گم ہو گئی تھی۔ دیدار خالہ نے وحشت کے عالم میں کہا، او میرے مالک، آج تو کلیجہ ہل کر رہ گیا۔ ارے سجاد بھیا، اپنے آپ کو سنبھالو، گاڑی کون چلائے گا؟ لیکن سجاد اس قابل نہیں رہا تھا کہ گاڑی چلائے۔ بابر شاہ کار کے قریب پہنچ گئے۔ کہاں گئی وہ؟ دیدار خالہ نے پوچھا، لیکن شاہ جی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور پھر انہوں نے کار سٹارٹ کر کے اسے ریورس کرنا شروع کر دیا اور پھر اسے واپس لے کر اسی کچے راستے پر چل پڑے جدھر سے وہ لوگ آئے تھے۔ بس فطرت کی بات ہے، عزیزہ بیگم کو فرخندہ سے سخت بیر تھا، بڑی چاہت سے شادی کر کے لائی تھی۔ کافی دن بڑے چاؤ چونچلے کیے تھے، لیکن جب مقبول احمد فرخندہ کے ساتھ ساتھ رہنے لگا
ہر مسئلے میں وہ فرخندہ کی دلجوئی کرتا، کھانے کی میز پر کھانے کی اچھی اچھی ڈشیں بیوی کی جانب بڑھاتا اور ضد کرتا تھا کہ وہ انہیں کھائے۔ بازار سے شاپنگ بھی ہوتی تھی، سیر و تفریح بھی کی جاتی تھی، اور فرخندہ میں ان باتوں سے جو نکھار پیدا ہونے لگا، بس یہی جلن عزیزہ بیگم کو کھا گئی۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہوں۔ بیٹے کو بڑی چاہت سے پالا تھا، لیکن اب اس طرح وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جائے یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ یہیں سے فرخندہ سے دشمنی کی بنیاد پڑ گئی۔ وہ مقبول احمد کو کچھ کہتی تو وہ بہت کم اس پر توجہ دیتا تھا، لیکن فرخندہ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات جیسے اس کے لیے پتھر کی لکیر بن جاتی۔ عزیزہ بیگم کو یہ کہاں گوارا تھا، بس جوڑ توڑ شروع کر دیے۔ پہلے تو شکوے شکایتوں سے بیٹے کا دل بیوی کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتی رہیں۔ جب اس میں مکمل ناکامی ہوئی تو شوہر سے رجوع کیا، لیکن احسان احمد بڑی صاف ستھری طبیعت کے انسان تھے۔ کچھ باتوں پر مقبول احمد کو سمجھایا اور اس کے بعد نارمل ہو گئے، مگر عزیزہ بیگم کے سینے پر ہر بار سانپ لوٹتے تھے۔ پھر دیدار خالہ بشیر ہوں تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ نتیجے میں یہ سارا کھیل چل رہا تھا۔ شوہر کی آمدنی اچھی خاصی تھی، چنانچہ بابر شاہ کی خواہشیں پوری ہو رہی تھیں، لیکن جب سے بابر شاہ کے ہاں سے واپس آئی تھی، نیلم پر جب بھی نگاہ پڑتی کلیجہ کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ تو بس دیدار خالہ نے صحیح مشورہ دیا کہ اگر پانی والی بات کھلی تو یہ بات احسان احمد صاحب کو بھی پتہ چل جائے گی کہ وہ کیا حرکت کرتی رہی ہے، اسے نکال بھی سکتی تھی۔ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نکالیں گی تو ضرور، لیکن ذرا اس کے صحیح طریقے سے ٹھکائی کر کے۔ پانی والا معاملہ البتہ انہوں نے حل کر لیا تھا، اور پرانی بوتل کی جگہ نئی بوتل پہنچ گئی تھی، جس کا نیلم کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ نیلم سے انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ یہی پوچھا تھا کہ نیلم مقبول احمد کو پانی دے رہی ہو؟ جی بیگم صاحبہ، برابر دے رہی ہوں۔ پھر اسی دن تزین فرخندہ سے ملنے آئی، اور یہ بات تو اب انہیں اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ تزین طاہرہ جہاں کی بہو ہے، اور طاہرہ جہاں بڑی حیثیت کی حامل تھی۔ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کر سکتی تھی، ہاں خود کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی تھی اور تزین سے ملی نہیں تھی۔ تزین کب تک فرخندہ کے کمرے میں رہی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہاں جب اس کی کار چلی گئی تب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں تو یاک اور تازیانہ ان کا منتظر تھا۔ فرخندہ نے باہر جانے والا لباس پہنا ہوا تھا اور مقبول اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھا۔ بہو بیٹے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں، واپس کمرے میں چلے گئیں اور انگاروں پر لوٹنے لگیں۔ ایک بار پھر نیلم ذہن میں آ گئی اور ان کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ جب تک ایمانداری سے مقبول کو پانی پلا رہی تھی اس وقت تک سب کچھ ٹھیک تھا، مقبول بالکل صحیح جا رہا تھا، لیکن جب سے اس نے اس کے ساتھ غداری کی، وہ پانی احسان احمد کو پلا دیا، اس وقت سے سارا کھیل بدل گیا تھا۔ نہ صرف کھیل بدل گیا تھا بلکہ احسان احمد کے ہاتھوں ان کی جو بے عزتی ہوئی تھی وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اور پھر بابر شاہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت سنسنی خیز تھا۔ پانی کی وہ بوتل جسے انہوں نے تبدیل کر دیا تھا ان کے کمرے ہی میں محفوظ تھی، اور انہوں نے اسے ایک الماری میں لاک کر دیا تھا۔ نہ جانے کیا خیال دل میں آیا، پانی کا گلاس لے کر آئیں اور بوتل کا سارا پانی اس گلاس میں انڈیل دیا اور گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ نیلم کو بلایا تو نیلم پہنچ گئی۔ انہوں نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولیں، دروازہ بند کر دے نیلم، آج تجھ سے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ جی بیگم صاحب۔ نیلم نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے سامنے پہنچ گئی۔ لے یہ پانی پی لے۔ عزیزہ بیگم نے پانی سے بھرا ہوا گلاس نیلم کی جانب بڑھا دیا تو نیلم نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ زہر نہیں ہے اس میں، پی لے، میں کہہ رہی ہوں۔ آپ زہر بھی پلائیں گی بیگم صاحب تو میں پی لوں گی، نیلم نے کہا اور سارا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ عزیزہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں اب تو اپنی اوقات بتا، کیا ملا تھا تجھے وہ پانی احسان احمد کو پلانے کے بدلے؟ جواب دے مجھے کمینی۔ نیلم مسکرا دی۔ ویسے بابر شاہ ہیں بڑے کمال کے، بیٹے نے تو پانی پیا تو بیوی کا دشمن ہو گیا، شوہر نے پانی پیا تو بیوی کا دشمن ہو گیا۔ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ لگتے ہیں بابر شاہ۔ کمینی کتنی ڈھٹائی اور بے حیائی سے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہے، تیرا تو میں چونڈا کاٹ دوں گی۔ عزیزہ بیگم آپے سے باہر ہو گئیں۔ انہوں نے چپل اٹھائی اور نیلم کی جانب لپکیں۔ انہوں نے نیلم پر چپل کا بھرپور وار کیا، لیکن نیلم جھکائی دے کر اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ جبکہ بیگم صاحبہ جھونک میں 2-3 قدم آگے بڑھیں تو نیلم نے پیچھے سے ایک لات ان کی کمر پر رسید کر دی اور وہ دھپ سے اوندے منہ جا پڑیں۔ پھر نیلم نے وہ چپل ان کے ہاتھ سے لے کر انہی پر تباہ آزمائی شروع کر دی۔ 10-12 چپلیں بیگم صاحبہ کے لگیں تو انہوں نے چیخم دھاڑ مچا دی اور ہائے ہوئے کرنے لگیں۔ بڑی مشکل سے وہ کھڑی ہوئیں تو نیلم نے 3-4 چپلیں اور ان پر جڑ دیں۔ عزیزہ بیگم کے منہ سے آواز نکل رہی تھی اور ایک نیچ ملازمہ ان کی پٹائی کر رہی تھی۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور دروازے کی جانب لپکیں۔ دروازہ کھولنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگائی، ایک مرتبہ پھر اوندے منہ نیچے گر پڑیں۔ سامنے ہی احسان احمد نظر آ رہے تھے، جنہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھا اور پھر جلدی سے انہیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے سہارا دے کر اٹھایا۔ اتنی دیر میں فرخندہ اور مقبول احمد بھی آ گئے۔ وہ جہاں گئے ہوئے تھے وہاں سے ان کی فوراً واپسی ہو گئی تھی۔ سب نے حیران نگاہوں سے عزیزہ بیگم کو دیکھا اور عزیزہ بیگم دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ خلاف توقع ہوا تھا۔ نیلم ابھی کمرے کے اندر ہی تھی اور باہر نہیں نکلی تھی۔ احسان احمد نے انہیں سہارا دیا اور حیرت سے بولے، کیا بات ہے، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اندر دیکھو۔ ارے یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ ملازموں کے سامنے میری بےعزتی کر کے میری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھتی، اور آج اس حرام خور نے میرے اوپر چپل اٹھا لی۔ ارے میرا بھی کوئی ہے۔ ارے تم باپ بیٹے کی اگر مجھے ذلیل کرنے پر تلے ہو تو میرے بھی رشتے ناتے دار ہیں۔ میں جا رہی ہوں ابھی ان کے پاس، فریاد کروں گی کہ دیکھو اس عمر میں آ کر میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ نیلم نے چپل سے مجھے مارا ہے۔ کون نیلم؟ مقبول احمد حیرت سے بولا۔ ہاں ہاں، تو یہی کہے گا کہ کون نیلم؟ اب تو گھر کے بارے میں تجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ ارے دیکھو اندر جا کر اس کمینی کو کس طرح سے مارا ہے مجھے۔ دیکھو مقبول، کون ہے اندر؟ نیلم تو ملازمہ کا نام ہے، اسی کی بات کر رہی ہوں۔ مقبول احمد تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس قدر بھی بغیرت نہیں ہوا تھا کہ اگر ملازمہ نے ماں پر ہاتھ اٹھایا تو اس طرح سے اسے چھوڑ دیتا۔ کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے میں نیلم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے کے بعد باپ کی طرف متوجہ ہوا اور دروازے میں کھڑے کھڑے بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے پاپا، باتھ روم میں گھس گئی ہوگی، ذرا پکڑ کر نکالو اسے۔ ارے آج فیصلہ ہو کر رہے گا مقبول، اسے نکال باہر کر۔ مقبول نے باتھ روم میں بھی دیکھا، باتھ روم سے بھی کہیں باہر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ وہ باہر نکل آیا۔ کیا ہو گیا ماما آپ کو؟ اس نے کہا۔ کہاں ہے نیلم؟ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہیں؟ یہ کمبخت کدھر سے نکل کر بھاگ گئی؟ ذرا دیکھوں اسے، کہیں گھر سے ہی نہ بھاگ جائے۔ مقبول احمد غصے میں ڈوبا ہوا نیلم کے کوارٹر میں پہنچا تو نیلم کوارٹر میں موجود تھی اور بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ دوسری ملازمہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ نیلم؟ مقبول احمد نے اسے آواز دی تو نیلم نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوٹے صاحب، اسے تو شدید بخار ہے، کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں۔ بخار ہے؟ ہاں چھوٹے صاحب، دیکھیں آگ کی طرح تپ رہی ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ دوا لے لے، چل میں تجھے ڈاکٹر کے ہاں لے چلتی ہوں۔ یہ کب سے یہاں لیٹی ہوئی ہے؟ 2-3 گھنٹے تو مجھے ہو گئے یہاں اس کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھتے ہوئے۔ مقبول احمد حیرانی سے اسے دیکھتا رہا اور اس کے بعد بولا، ٹھیک ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دوا دلوا دو۔ اس کے بعد وہ واپس باپ کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں عزیزہ بیگم بستر پر لیٹی ہوئی تھی، فرخندہ پاس بیٹھی ہوئی تھی اور احسان احمد صاحب بھی موجود تھے۔ پاپا نیلم کو شدید بخار چڑھا ہوا ہے اور وہ اپنے کمرے میں 2-3 گھنٹے سے لیٹی ہوئی ہے، بلکہ شاید پہلے سے لیٹی ہوگی۔ دوسری نوکرانی نے یہی بتایا ہے کہ 2-3 گھنٹے سے وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی پانی کی پٹیاں کر رہی ہے۔ احسان احمد نے کہا، لیکن عزیزہ بیگم دھاڑتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارے وہ مکار ہے زمانے بھر کی، تم لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو۔ ایک کمبخت تو نکل گئی، ٹھیک ہے تم لوگ اسے چھوڑ دو، مگر نیلم میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، مکار کہیں کی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ آپ نے خود اسے دیکھا ہے، شدید بخار میں مبتلا ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہاں، میری غلط فہمیوں کے نشان میرے منہ پر، میرے بدن پر دیکھ لو۔ اور کیا کہوں تم سے؟ سمجھ میں نہیں آتا پاپا، یہ بات میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نیلم سچ مچ بیمار پڑی ہے۔ آؤ چلو میں دیکھتا ہوں، احسان احمد نے کہا اور مقبول احمد کے ساتھ باہر نکل آئے۔ مقبول احمد کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ نیلم جس حالت میں تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ احسان احمد نے کہا، پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ بابر شاہ خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے جھونپڑی پر پہنچے تھے اور انہوں نے سجاد کو نیچے اترنے کے لیے کہا تھا۔ بمشکل تمام سجاد نیچے اترا تو بابر شاہ نے اسے باہر پڑی چارپائی پر لٹا دیا اور پھر جادو سے بولے، اسے پانی پلاؤ۔ دیدار خالہ اور طاہرہ جہاں بیگم سناٹے میں تھیں، وہ خوف زدہ بھی تھیں، دونوں خاموش تھیں۔ سجاد کی حالت تھوڑی دیر کے بعد بہتر ہو گئی تو بابر شاہ نے اس سے کہا، کیا خیال ہے تم انہیں لے کر گھر تک جا سکتے ہو؟ جی شاہ جی، اب میں ٹھیک ہوں، سجاد نے کہا۔ جاؤ ذرا احتیاط سے جانا۔ دیدار بیگم، اب مجھے 7 دن کا وقت درکار ہے، بڑا چلہ کاٹوں گا اور معلومات حاصل کروں گا۔ وہ لنگر وغیرہ کی چیزیں آپ کسی کے ہاتھ یہاں بھجوا دیں، فوری طور پر آپ کے اوپر سے بلا ٹالنا ضروری ہے، ورنہ کوئی بڑی مشکل بھی آ سکتی ہے آپ کے لیے۔ شاہ جی، میں کل ہی وہ سب کچھ آپ کے پاس بھجوا دوں گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ جائیے۔ سجاد، ذرا احتیاط سے گاڑی چلانا۔
جب دیدار خالہ اور طاہرہ جہاں کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو بابر شاہ نے جادو کو مخاطب کیا، ادھر آ۔ جادو معمول کے مطابق 10 بستہ پاس پہنچ گیا۔ کیس کافی بگڑا ہوا لگتا ہے جادو، ہمیں امید نہیں تھی کہ صورتحال اتنی سنگین ہوگی، کوئی بڑا ہی مسئلہ ہے۔ شاہ جی میں سمجھا نہیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے، باقی کام کل کریں گے، بابر شاہ نے کہا اور جھونپڑی میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوئے تو حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سیاہ لباس کی جگہ اب ایک صاف ستھرا جدید لباس پہنے ہوئے تھے اور خاصے شاندار نظر آ رہے تھے۔ ابھی وہ باہر نکلے ہی تھے کہ سفید رنگ کی ایک ہونڈا سیوک جھونپڑی کے پاس پہنچ گئی۔ جادو نے جلدی سے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور بابر شاہ اس میں بیٹھ گئے۔ ہونڈا سیوک فاصلہ طے کرتی رہی اور پھر ایک پوش علاقے میں ایک زبردست کوٹھی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ یہ بابر شاہ کا اپنا گھر تھا جہاں ان کی بیگم اور بچے وغیرہ موجود تھے۔ پھر دوسرے دن صبح ہی صبح وہ اسی ہونڈا کار میں گھر سے باہر نکلے اور جھنجھر چل پڑے۔ شاید وہ روزانہ کا معمول تھا یا شاید ہفتے میں ایک آدھ دن آتے تھے، اس کا صحیح اندازہ تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اپنی جھونپڑی پہنچنے کے بعد انہوں نے ڈرائیور سے کہا، شکرے چلنا ہے، ابھی تھوڑا سا سامان گاڑی میں رکھا جانا ہے۔ انہوں نے کچھ چیزیں جادو کو بتائیں اور جادو نے وہ چیزیں نکال کر گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیں۔ شکرے نے پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور بابر شاہ اسے راستے بتا رہے تھے۔ وہ اسی طرف جا رہے تھے جہاں پچھلے دن دیدار خالہ اور طاہرہ جہاں کے ساتھ گئے تھے۔ سجاد کسی طرح طاہرہ جہاں بیگم اور دیدار خالہ کو گھر تک لے آیا تھا۔ راستے بھر اس کی حالت کافی خراب رہی تھی۔ دیدار خالہ اور طاہرہ جہاں نے راستے میں کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ دیدار خالہ نے کہا تھا کہ واپسی میں طاہرہ نے انہیں ان کے گھر چھوڑ دیں، تو طاہرہ جہاں نے عاجزی سے کہا، دیدار میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بس میرے گھر پر ہی آ جائیں، میرے ساتھ ہی رہیں۔ ان دنوں جن حالات کا شکار ہوں، ان حالات میں مجھے کسی ہمدرد کی تلاش ہے۔ ٹھیک کہتی ہو تم، مگر طاہرہ بہت مشکل ہے، یہ گھر دیکھنا پڑتا ہے پورا۔ ہاں تمہارے پاس آتی جاتی رہوں گی۔ بس دیدار خالہ، وقت بڑا بگڑ گیا ہے، اب میرا تو قصور بھی نہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے بہو سے دشمنی کی ہے تو یہ الزام ہوگا میرے اوپر۔ بے شک دانش نے اپنی مرضی سے شادی کی، ہم نے قبول کر لیا اور اس کی بیوی کو، مگر پھر اس سے کیا ہوا یہ آج تک اس نے تمہیں نہیں بتایا۔ دل کی بات ماں سے ہی کر لیتا تو کم از کم پتہ تو چل جاتا۔ ایک جادوگرنی کو اٹھا کر گھر لے آیا ہے۔ ارے اور کتنی تصدیق ہوگی کہ کمبخت جادو ٹونے والی ہے، کوئی چڑیل ہے، پچھل پیری ہے یا کوئی بلا ہے، گھر میں گھس آئی ہے، اور اسے نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ ایک بات بتاؤ طاہرہ جہاں، دانش کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ ارے پاگل کر دیا ہے اس کمبخت نے، دماغی ہسپتال چلا گیا تھا۔ میں تو سوچتی تھی کہ اللہ نہ کرے کہیں بالکل ہی دماغ خراب نہ ہو جائے، پر اللہ نے میری دعا کی لاج رکھ لی، مگر چہرے سے جتنا پریشان نظر آتا ہے، اگر غور سے دیکھو گی دیدار خالہ تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ لو، غور سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جو حالات میں میرے سامنے ہیں۔ ادھر اختیار بیگ کی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، بہو کی طرف سے بڑے مطمئن ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ان کی آنکھوں پر اس کمینی نے پٹی باندھی ہے، کچھ سوچتے سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی طاہرہ جہاں، اس پر تم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کون سی بات؟ دوسری شادی کرا دو دانش کی۔ ارے اتنا تو تمہیں اختیار ہوگا اس پر، مرزا اختیار بیگ کو اس بات پر آمادہ کر لو، لڑ جاؤ اس سے اور کہو کہ یہ شادی تم کرا کر رہو گی۔ تم نے ہر طرح سے تزئین کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کام کا آغاز بھی کر دو۔ بلکہ میں تو ایک بات کہوں، ذرا سا دانش کو بھی چھیڑ دینا، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ طاہرہ جہاں سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ کار گھر واپس آ گئی اور سجاد لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کوارٹر کی جانب چلا گیا۔ طاہرہ جہاں دیدار خالہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ان کی ملازمائیں ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے پوچھا کہ کسی شے کی ضرورت تو نہیں۔ دیدار خالہ نے کہا، ٹھنڈا پانی لے آؤ اور بس چائے بنوا دو۔ طاہرہ جہاں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بولی، ہاں دیدار خالہ، تمہاری باتوں پر غور کرتی ہوں، یہاں ذرا دانش کو ٹٹول لوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ تیار ہو جائے تو مرزا اختیار بیگ کو تو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ شادی میں گئی تھی تو تمہاری باتیں ہوئیں، ہاشم خان اس کی بیوی تو یاد ہے نا؟ ارے خاندان والوں کو کون بھولتا ہے کیا؟ طاہرہ جہاں نے کہا اور خود ہی شرمندہ بھی ہو گئیں۔ خاندان والوں کو تو وہ نہ جانے کب سے بھولے بیٹھی تھی، لیکن دیدار خالہ نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ اس وقت کسی قسم کے طنز کا موقع نہیں تھا، چنانچہ بات کو آرام سے پی گئیں اور کہنے لگیں، تم مانو یا نہ مانو طاہرہ جہاں، خاندان والے اب بھی تمہیں اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ اس شادی میں تمہارا جتنا تذکرہ ہوا اتنا کسی اور کا نہیں ہوا۔ تقریباً سبھی نے ایک بات کہی کہ اللہ طاہرہ جہاں کو خوش رکھے، آخر ہماری وہ اپنی ہے،
کبھی یاد کرے گی تو ضرور اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ بات سب سے ہوئی تھی اور اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، تم نے نصرت کی بیٹی مائرہ کو تو نہیں دیکھا ہوگا؟ ہاں، کبھی غور نہیں کیا، بہت عرصے سے ملے ہیں۔ طاہرہ جہاں نے کہا، کیا شکل و صورت نکالی ہے؟ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، ایم اے پاس کر لیا ہے اور اکلوتی بیٹی ہے۔ بھئی میرا تو دل ریجھ گیا اس پر، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو یہ ضرور رشتہ مانگ لیتی۔ ایسی سلیقے کی، ایسی ہنس مکھ، ایسی خدمت گزار کہ پاؤں میں جوتی لا لا کر پہنائے۔ مجھے تو بڑی پسند ہے وہ۔ تو پھر دانش کے لیے سوچو اس کے بارے میں۔ ہاشم خان تیار ہو جائیں گے، طاہرہ جہاں نے کہا۔ بی بی تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ تم بیٹے اور میاں کو مناؤ، میں ادھر کام شروع کرتی ہوں۔ ہاشم خان اور نصرت کو تیار کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ دیدار خالہ، اگر ایسا ہو جائے تو میرا تو دنیا سنور جائے گی۔ میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ کوئی بھی آئے، کم از کم مجھے ماں کا درجہ نہ صحیح ساس کا درجہ تو دے۔ ایسی گھل مل کر پیار سے رہوں گی اس کے ساتھ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ دودھ کی جلی ہو۔ مجھے پتا ہے، مگر اس کمبخت نے سے پیچھا تو چھوٹے کسی طرح۔ تم نے دیکھ لیا بابر شاہ کو، شاہ جی کو، کتنے اچھے ہیں اور کچھ نہ کچھ کر کے ہی دم لیں گے۔ واقعات تو بڑے خوفناک ہو گئے تھے۔ سجاد کو بھی اب ہم جھوٹا نہیں سمجھ سکتے کیونکہ شاہ جی نے تصدیق کر دی تھی۔ بے شک قبرستان نہیں ملا، وہ قبر نہیں ملی جس کی تلاش میں ہم گئے تھے، مگر نیم کا وہ درخت، پھر سجاد کی باتیں۔ میں تو یہی سوچ کر دنگ رہ جاتی ہوں کہ آخر وہ ہے کیا بلا۔ بی بی تمہارا ہی دل گردہ ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے اتنی پرسکون نظر آ رہی ہو، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس کا تو کلیجہ ہی پھٹ جاتا۔ بس دیدار خالہ، بیٹے کے لیے جی رہی ہوں، اگر وہ میری گردن بھی دبا دے تو اف نہیں کروں گی۔ اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے، اسے سکون دے، آمین۔ دیدار خالہ نے کہا، پھر بولیں، اچھا مجھے گھر بھجوا دو۔ ہاں، ڈرائیور محفوظ کے ذریعے بھجوا دوں گی، ابھی ذرا رشیدہ سے معلومات کراتی ہوں۔ طاہرہ جہاں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور رشیدہ کو آواز دی۔ رشیدہ آئی تو انہوں نے ڈرائیور محفوظ کے بارے میں معلوم کیا۔ ہاں جی، وہ سجاد کی حالت خراب ہو گئی تھی، محفوظ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہو کہ گاڑی نکال لے، دیدار خالہ کو ان کے گھر چھوڑنا ہے۔ دیدار خالہ اپنا نام سن کر باہر نکل آئی تھی۔ رشیدہ محفوظ کو اطلاع کرنے چلی گئی اور دیدار خالہ دروازے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ اسی وقت انہوں نے دور سے تزین کو دیکھا جو انہی کی طرف آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بڑے عجیب سے تاثرات تھے۔ الہی خیر، جل تو جلال تو، یہ مٹی ماری ادھر کیوں آ رہی ہے؟ دیدار خالہ کے منہ سے نکلا۔ طاہرہ جہاں بھی اسی طرف متوجہ ہو گئیں، انہوں نے بھی تزین کو اس طرف آتے ہوئے دیکھ لیا۔ تزین اپنے کمرے کے دروازے سے آگے آ گئی تھی، ورنہ یہ سوچا جاتا کہ وہ اپنے کمرے کی طرف آ رہی ہے۔ تزین پھرتیلے نقوش چہرے پر سجائے ان کے پاس آ کر رک گئی۔ دیدار خالہ کی تو حالت غیر ہو گئی، یہ الگ بات ہے، لیکن تزین کہ اس طرح آ کر رک جانے سے طاہرہ جہاں بیگم بھی ہراساں ہو گئیں۔ تزین چند لمحے دیدار خالہ کو گھورتی رہیں اور پھر ایک دم ہنس پڑی، اس کے بعد واپسی کے لیے مڑی اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دیدار خالہ کا کلیجہ دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا۔ مریل سے لہجے میں بولیں، طاہرہ کچھ دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گی، میرے تو پیروں کی جیسے جان ہی نکل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیدار خالہ نے جملہ ادھورا چھوڑا اور واپس کمرے میں داخل ہو گئیں۔ طاہرہ جہاں بھی پیچھے پیچھے آ گئیں۔ دیدار خالہ بولیں، پانی منگوا دو تھوڑا سا۔ طاہرہ جہاں پھر دروازے سے باہر آ کر رشیدہ کو آوازیں دینے لگیں۔ رشیدہ ان کی زوردار آوازیں سن کر واپس آ گئی اور بولی، محفوظ کو بول دیا ہے جی، وہ کہتا ہے کہ 5 منٹ میں تیار ہوتا ہوں۔ رشیدہ پانی لاؤ، طاہرہ جہاں نے کہا اور رشیدہ پانی لینے واپس دوڑ گئی۔ طاہرہ جہاں اندر آ گئی۔ دیدار خالہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ جب تک رشیدہ پانی نہ لے آئی وہ خاموش رہیں۔ پانی کا پورا گلاس چڑھایا۔ رشیدہ جب گلاس لے کر چلے گئی تو دیدار خالہ نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، طاہرہ داد دیتی ہوں تمہیں، یہ کیا لے آئیں تم اپنے گھر میں؟ کیا بنے گا تمہارا طاہرہ؟ اللہ لگتی کہہ رہی ہوں، مجھے لچھن کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے غور سے اس کے پیروں کو بھی دیکھا تھا، وہ پچھل پیری تو نہیں لگتی، مگر پوری ڈائن ہے، ڈائن۔ ارے تم نے اس کی آنکھیں دیکھی کس طرح مجھے گھور رہی تھی، اور پھر یہ کمبخت ہنسی کیوں؟ طاہرہ جہاں خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، دیدار خالہ مجھے دن رات مشکلیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، اب ہے کون تمہارے سوا جسے بتاؤں؟ میں نے تمہیں خزانے کے بارے میں بتایا تھا، میں پوچھ بیٹھی تھی اس سے کہ جس خزانے کے بارے میں تو نے دانش کو بتایا ہے وہ اپنے جال میں پھنسا ہے یا وہ خزانہ ہے کہاں؟ صرف فریب ہی دیا ہے،
نہ تو نے اسے تو وہ مجھے ساتھ لے کر چل پڑی۔ ارے میرا گھر ساری زندگی اس کی اینٹ اینٹ صاف کی ہے میں، مجھے میرے ہی گھر میں ایک کمرے میں لے گئی اور پھر ایک تہہ خانہ دکھایا، میرے لیے بالکل اجنبی جگہ تھی۔ پھر وہاں میں نے جو کچھ دیکھا تھا تمہیں اگر دکھا دوں تو تم بے ہوش ہو جاؤ۔ کیا دیکھا؟ دیدار خالہ نے کہا۔ خزانے کے انبار، سونا چاندی نوٹ زیور، ارے کیا نہیں تھا، میں تو سمجھتی ہوں اربوں روپے کی مالیت کا خزانہ تھا۔ تو پھر بس پھر کیا؟ میں نے اختیار بیگ کو بتایا۔ اختیار بیگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، خود گئے اور میرے ساتھ کمرے میں جا کر تہہ خانے میں جانے کا راستہ ٹٹولا، مگر کچھ نہ ملا۔ بھیا مجھے تو پتہ نہیں دال میں کیا کیا کچھ نظر آ رہا ہے، کالا پیلا نیلا سفید، کہیں ایسا تو نہیں، میری بات کا برا مت ماننا طاہرہ جہاں، کہ کہیں اختیار بیگ بھی تو اس کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے۔ وجہ تو کوئی نظر نہیں آتی اس کی، بس مجھے پاگل سمجھا جاتا ہے۔ ارے میں کسی خزانے سے کیا دلچسپی رکھ سکتی ہوں؟ اگر مرزا اختیار بیگ کے علم میں بھی وہ خزانہ ہے تو آخر مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ ساری زندگی ساتھ دیا ہے، یہ تو جب سے یہ بدبخت ڈائن اس گھر میں آئی ہے سبھی غیر ہو گئے ہیں۔ بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا، شوہر بھی مجھے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دکھ بھری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ہائے بیچاری پاگل دیوانی ہو گئی ہے۔ مگر تم نے بھی دیکھ لیا نا کہ اب کہ میں دیوانی ہو گئی ہوں، یا یہ سب دیوانے ہو گئے ہیں، اور اس نے ان سب کو دیوانہ کر رکھا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بابا، میری تو جان نکل گئی۔ ڈر گئی دیدار خالہ؟ ارے چھوڑو ان باتوں کو، میں زندگی میں کبھی کسی سے نہیں ڈری، اور پھر میرے پاس ایک ذریعہ موجود ہے۔ صدقے واری جاؤں نانا ابو الحسن کے، چلے گئے مگر میرے بڑے حساب کرامت تھے۔ ارے میں کہتی ہوں اگر وہ حیات ہوتے تو یوں سمجھ لو کہ تزئین جیسی 50 چڑیلیں آ جاتی تو جلا کر پھینک دیتے منٹ کے اندر اندر۔ میرے سگے نانا تھے، بچپن میں بہت ڈرتی تھی میں، ایک تعویذ دیا تھا انہوں نے اور کہا تھا کہ لو اب یہ کبھی نہیں ڈرے گی، اور اس کے بعد سے تم سمجھ لو طاہرہ جہاں کہ ڈر خوف کا میرے پاس سے کبھی گزر بھی نہیں ہوا۔ ارے کسی سے بھی نہیں ڈری، بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے حادثات پیش آئے مگر ڈر کا نام و نشان نہیں۔ بس بات اتنی سی ہوتی ہے کہ انسان عمر کے ساتھ ساتھ سوچیں بھی بدل لیتا ہے، کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، لیکن میں نے نانا ابو الحسن کو دیا ہوا وہ تعویذ بڑی احتیاط سے رکھا ہوا ہے، اپنے گلے میں ڈال لوں گی، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بابا۔ یہ چڑیل ہے، بھوتنی ہے، لونا چماری ہے، ناگن ہے، جو کچھ بھی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے مجھے دیکھ کر کیوں ہنسی ہیں؟ مگر خالہ پھر آپ کی طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ لو بھائی انسان ہوں، پھر اتنے دن سے ڈھیروں باتیں سن رہی ہوں، دل پر تھوڑا بہت تو اثر ہوتا ہے۔ دیدار خالہ عجیب کیفیت کا شکار تھی، بہرحال تھوڑی دیر تک وہ اپنے آپ کو معتدل کرتی رہیں، اتنی دیر میں محفوظ بھی آ گیا۔ ہاں جانا ہے بیگم صاحب؟ محفوظ ذرا دیدار خالہ کو ان کے گھر چھوڑ دو۔ جی آئیے، میں نے گاڑی تیار کر لی ہے، محفوظ نے کہا، اور دیدار خالہ ہامتی کامتی باہر نکل آئیں۔ چور نگاہوں سے تزئین کے کمرے کی جانب دیکھا، اسی کے سامنے سے گزر کر باہر جانا تھا، محفوظ کے پیچھے پیچھے چل پڑیں، لیکن جب دروازے کے سامنے پہنچیں تو لپک کر محفوظ کے برابر آ گئیں اور اسی طرح باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ محفوظ نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ بابر شاہ اپنے ڈرائیور شکرے کو راستہ بتاتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ جادو ڈرائیور شکرے کے برابر بیٹھا ہوا تھا اور بابر شاہ کا کوئی خاص آدمی تھا، وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ راستے میں مکمل خاموشی طاری تھی، پتہ نہیں بابر شاہ ہونٹوں میں کیا بدبدا رہا تھا۔ آخر کار طویل فاصلہ طے ہوا، بابر شاہ نے شکرے کو اس کچے راستے پر مڑنے کے لیے کہا جو اس جگہ پہنچ جاتا تھا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہاں قبرستان تھا۔ جہاں اس نے کار رکوائی وہاں نہ کوئی قبرستان تھا نہ قبر، البتہ نیم کا وہ درخت نظر آ رہا تھا جو اسے ویرانے میں انتہائی بھیانک لگتا تھا۔ ڈرائیور سجاد نے اس قبر کی نشاندہی کی تھی جہاں بقول اس کے وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ بابر شاہ نے وہاں نشان بھی لگایا تھا اور اس وقت اپنی گاڑی سے اتر کر اس نشان کی جانب جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے کہا، تم لوگ آرام سے گاڑی میں بیٹھو، کوئی واقعہ پیش آئے تو فکر مت کرنا، میں اگر تمہیں آواز بھی دوں تو میرے پاس مت آنا، میں خود واپس پہنچ جاؤں گا، خیال رکھنا اس چیز کا، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہو۔ بابر شاہ یہ ہدایت دے کر قدم قدم چلتا رہا اور آخر کار اس نشان زدہ جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک کدال ایک کھرپی لایا تھا،
نشان کے پاس پہنچ کر اس نے چند لمحات توقف کیا اور اس کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور چھوٹے سائز کی کدال سے وہاں کھدائی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہاں ایک گھڑا بنا لیا۔ کدال سے کھدائی کر کے وہ کھرپی کے ذریعے مٹی نکالتا جا رہا تھا اور اچھا خاصا گہرا گھڑا بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کام میں مصروف رہا، پھر اچانک ہی اسے کوئی سفید چیز نظر آئی۔ اس نے احتیاط کے ساتھ کھرپی سے اس کے اطراف کی کھدائی شروع کر دی۔ یہ سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس کی لمبائی چوڑائی 8 انچ کے قریب ہوگی۔ اس نے یہ صندوق بڑے احتیاط کے ساتھ باہر نکال لیا اور اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ صندوق بند تھا اور اس میں ایک چھوٹا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ گہری مٹی سے برآمد ہوا تھا، لیکن اس قدر صاف شفاف تھا جیسے کسی مخمل کے باکس میں رکھا ہوا ہو۔ چند لمحات وہ اسے دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنے کندھر سے چادر اتار دی اور صندوق کو اس میں لپیٹ لیا۔ پھر وہ وہاں سے واپس چل پڑا اور اپنی کار کے پاس پہنچ گیا۔ شکرا اور جادو نیچے اتر آئے تھے۔ اس نے شکرے سے کہا، ڈگی کھولو۔ شکرے نے ڈگی کھولی تو اس نے سنگ مرمر کا وہ صندوق ڈگی میں رکھ دیا اور اس کے بعد کہنے لگا، تم دونوں ٹھیک تو ہو؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہو؟ نہیں چاچی، ہم ٹھیک ہیں، بیٹھو، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس بار اس نے کھرپی وغیرہ ساتھ لے لی تھی اور ساتھ لائے ہوئے کپڑوں کے تھیلوں میں سے ایک تھیلے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ بابر شاہ نیم کے درخت کے پاس پہنچ گیا اور وہاں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر پھر اسی طرح کچھ بدبدانے لگا جیسا وہ قبر کے نشان کی جگہ پر بدبداتا رہا۔ پھر اچانک ہی نیم کے درخت سے مدم مدم دھواں خارج ہونے لگا۔ بابر شاہ جلدی سے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تھا کہ کہیں وہ دھوئیں کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ دھواں دیر تک خارج ہوتا رہا۔ ادھر گاڑی میں بیٹھے ہوئے دونوں نوجوان بھی اس دھوئیں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہروں پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ دھواں جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا، بابر شاہ پیچھے ہٹ رہا تھا جیسے وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ دھواں اسے چھوئے۔ پھر آہستہ آہستہ دھواں سمٹنے لگا اور اس کے بعد درخت بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ بابر شاہ درخت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے 4 کیلیں نکالی اور انہیں ہتھوڑی سے درخت کے تنے میں ٹھونکنے لگا۔ یہ کیلیں ٹھونکنے کے بعد وہ رخ بدل کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر اس نے پچھلے دن اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا گیا اور پھر وہاں اس نے جو نشان لگایا تھا اس جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تھیلے میں بھری۔ اس کے بعد وہ چاروں طرف دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے وہ کسی اہم کام میں کامیاب ہوا ہو۔ اس کے بعد وہ مٹی میں ڈگی میں رکھ کر واپس گاڑی کی طرف پچھلی سیٹ پر آ بیٹھا اور کہا، واپس چلو۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور واپس چل پڑی۔ دانش کو جب بھی تنہائی ملتی وہ اپنے بارے میں غور کرنے لگتا تھا۔ تزئین اسے جس انداز میں ملی تھی اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس سے یہ احساس ہوتا کہ تزئین کے معاملے میں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ اس کا ایسا کوئی ہمراز نہیں تھا جس سے وہ تزئین کے بارے میں گفتگو کر سکتا۔ اس بات پر اس نے کافی غور کیا تھا کہ جب بھی وہ کسی ہمراز کو ہمراز بنانے کی کوشش کرتا ہے، تزئین آڑے آ جاتی ہے۔ اس نے کئی بار کھل کر یہ بات کہی تھی کہ اپنے معاملات میں کبھی کسی دوسرے کو شریک مت کرنا۔ دانش اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایسا کردار بھی ابھی تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا جسے وہ اپنا رازدار بنا سکے۔ خاص طور سے اس سے کئی بار طاہرہ جہاں کے بارے میں سوچا۔ ماں سے زیادہ اس کے لیے قابل بھروسہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن تزئین اسے ماں سے باتیں کرنے سے بھی روک دیتی تھی۔ اس کا دل بے شمار بار اس بات کے لیے تڑپا تھا کہ اور کوئی نہ صحیح، کم از کم وہ ماں کو تو بتا سکے کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ عامر بھی اس سے دور ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کون کس کی آگ میں کودتا ہے۔ اس نے کئی بار عامر کو فون کیا تھا، لیکن عامر فون ریسیو ہی نہیں کرتا تھا۔ بعد میں شاید اس نے اپنی سم بھی تبدیل کر دی تھی۔ بے شمار لوگوں کو دانش نے اس نگاہ سے دیکھا تھا کہ ان سے دوستی کرے، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ امتیاز شاہد کی شادی میں شریک ہوا تھا، لیکن وہ معاملہ بھی تماشا بن گیا تھا۔ اس دن وہ امتیاز شاہد کی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کتنے خوش نظر آ رہے تھے۔ وہی تصویر والا معاملہ بھی پیش آیا تھا۔ دوسری بہت باتوں کی طرح حیران کن تھا، البتہ ایک خیال اس کے دل میں آیا اور اس نے تزئین پر اس خیال کا اظہار کر دیا۔ تزئین، میرے ساتھ تصویر بنواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں تمہارے ساتھ ایک تصویر دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ اس دن شادی میں بھی فوٹوگرافر کو خاص طور سے اپنی اور تمہاری تصویر بنانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے بہت سی تصویریں بنائیں، لیکن وہ حیران میرے پاس پرنٹ لے کر آیا تھا۔ ان تصویروں سے تم غائب تھی۔ میں ہر تصویر میں موجود تھا اور جس جگہ تم کھڑی تھی اس کے پس منظر میں جو کچھ تھا وہ تصویر میں آ گیا تھا، لیکن تم اس میں نہیں آئی تھی۔ تزئین نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟
میرے مجازی خدا، آہ کاش تم مجھے ایسے ناموں سے نہ مخاطب کیا کرو، مجازی خدا اور میں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میرے ساتھ تصویر بنواؤ گی؟ کیسی بات کرتے ہیں دانش، آپ مجھے کسی چیز کے لیے حکم دیں اور میں انکار کر دوں؟ آپ نے شادی میں شرکت کے لیے مجھے حکم دیا، میں نے تعمیل کی۔ آپ نے کہا کہ میں وہاں بھی ڈھانچے کی شکل میں جاؤں تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ فراڈ کر رہی ہو تم تزین، جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر تم وہاں ڈھانچے کی شکل میں ہوتی تو وہاں کوہرام مچ جاتا۔ اپنی بات کرو دانش، تم نے کیا دیکھا؟ تزین سنجیدہ ہو کر بولی۔ دانش خاموش ہو کر پاؤں سے زمین کریدنے لگا، پھر ایک دم چونک کر بولا، آؤ میں تمہارے ساتھ تصویر بناؤں، میں اپنے موبائل سے تمہاری تصویریں بناتا ہوں، دانش نے کہا، اور اس کے بعد ایک دم مسکرا پڑا۔ کیوں، اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ تم اپنی اسی شکل میں آؤ تزین جو میرے مقدر میں لکھی ہے۔ تزین نے فوراً ہی اس بات پر عمل کیا اور ڈھانچے کی صورت اختیار کر لی۔ اس بھیانک وجود کو صرف دانش ہی پرسکون نگاہوں سے دیکھ سکتا تھا۔ بھلا کسی اور کی اس پر نگاہ پڑتی اور وہ ہوش و حواس قابو میں رکھ پاتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ دانش اپنے موبائل سے اپنی اور تزین کی کئی تصویریں اتاریں اور ہر تصویر کو بغور دیکھتا تھا۔ تزین بھیانک ڈھانچے کی شکل میں اس تصویر میں نمایاں ہوتی تھی۔ 6-7 تصویریں بنائی گئی اور دانش کا کلیجہ خون ہوتا رہا۔ تزین ایک بھیانک ڈھانچے کی شکل میں اس کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، کبھی سنجیدہ ہوتی، کبھی وہ باقاعدہ پوز بناتی، پہلے سے زیادہ بھیانک لگنے لگتی۔ بہرحال دانش نے یہ تصویریں بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ پھر دوسرے ہی دن اس نے فوٹوگرافر کو یہ تصویریں دکھائیں اور اس سے کہا کہ ان کے پرنٹ بنا دے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ پرنٹ اس کے پاس پہنچ گئے اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ان میں تزین اس کے ساتھ موجود تھی، لیکن خوبصورت لڑکی کی شکل میں۔ یہ کیا ہے تزین؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے تو ڈھانچے کی شکل میں تصاویر بنوائی تھیں، تو پھر؟ مگر اس میں تو تمہاری یہ شکل نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب تم ہر بات مجھ سے منسلک مت کر دیا کرو دانش، بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور؟ دانش دانت پیس کر بولا۔ تزین اسے غسیلی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو میری کوئی بات پسند ہی نہیں۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، دیکھو ذرا کون سی تصویر تمہیں ناپسند ہے۔ مجھے یہ ساری تصویریں ناپسند ہیں، سمجھیں؟ دانش نے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر نکال کر سامنے کی جس میں تزین اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ دفتن تصویر میں تزین کے نقوش بگڑنے لگے، وہ غصے سے برا منہ بنا کر گردن جھٹکنے لگی، پھر بولی، جاؤ چھوڑو دانش، تم مجھے بھلا کیا برداشت کر سکتے ہو؟ اچانک ہی دانش کو اس تصویر میں تزین کے نقوش دھندلاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر اس نے دیکھا کہ تزین اپنے قدموں سے چلتی ہوئی تصویر سے باہر نکل گئی اور دانش اس میں تنہا رہ گیا۔ دانش نے زور زور سے آنکھیں بھینچیں اور ایک ایک تصویر اٹھا کر دیکھنے لگا، لیکن اب تصویروں میں وہ تنہا ہی تھا۔ تزین ان تصویروں سے غائب ہو چکی تھی۔ دانش نے ساری تصویریں یکجا کیں اور ان کے پرزے پرزے کر دیے، پھر وہ یکدم ہنسنے لگا اور تزین اسے دیکھتی ہی رہی۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا اور وہ اسے روٹے ہوئے انداز میں اتنی ہی حسین لگ رہی تھی کہ دل میں بٹھا لینے کو جی چاہے۔ پھر اس نے روٹے ہوئے لہجے میں کہا، اب کیوں ہنس رہے ہو؟ بس اپنی تقدیر پر ہنس رہا ہوں۔ کیا سوچا تھا؟ کیا ہو گیا؟ تزین ایک بات بتاؤ گی، تمہارا یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ کیا کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب یہ کھیل ختم ہو جائے گا، چاہے وہ میری زندگی ہی سے منسوب کیوں نہ ہو؟ نہیں دانش، ابھی تم جوان ہو، خوبصورت ہو، بے شمار نگاہوں کا مرکز بن سکتے ہو، ابھی سے اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا کہوں، تم نے میری زبان پر تالے لگا رکھے ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ تزین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کم از کم مجھے زبان کھولنے کا موقع تو دو، کسی سے اپنے دل کا حال تو کہہ سکوں۔ مجھے اپنی ماں کی کیفیت کا احساس ہے۔ سچی بات ہے کہ پاپا ایک خود غرض انسان ہیں، انہوں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ دور رہتے ہیں، ماں کی حالت میں جانتا ہوں، وہ کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہی ہیں۔ تمہارے بارے میں کیا کچھ جانتی ہیں، تمہارا بہت اندازہ تو مجھے ہے، لیکن میں جب بھی ان سے رجوع کرتا ہوں تو میری زبان بند کر دیتی ہو تم۔ زبان کھول کر کیا لے لو گے دانش؟ مجھے زبان کھولنے تو دو۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری زبان کھول دی، اب تم سرعام مجھے رسوا کرتے رہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ وعدہ؟ دانش نے دیوانوں کے سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، تم سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کرتی ہوں۔ اس کے پیچھے نہ جاتی، تمہاری کون سی چال ہوگی میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تزین نے غسیلے لہجے میں کہا۔ ادھر بابر شاہ اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے شکرے سے کہا، شکرے تو واپس جا، گھر والوں سے کہہ دینا کہ ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں، کچھ دن تک گھر نہیں آئیں گے، کوئی فکر نہ کریں، تو بھی گھر کا خیال رکھنا۔ جو حکم مرشد، شکرے نے سر جھکا کر کہا۔
بابر شاہ کے اشارے پر جادو نے کار کی ڈگی کھول کر اس میں سے مٹی وغیرہ کا تھیلا نکال لیا تھا۔ شکرا کار لے کر واپس چلا گیا تھا تو بابر شاہ نے کہا 4 دن کا عمل ہے، ان 4 دنوں میں تجھے آنے والوں کو سنبھالنا ہے۔ دونوں عورتوں میں سے کوئی کچھ لائے تو اسے سنبھال لینا، اور اگر فون پر کچھ کہیں تو ان سے کہہ دینا کہ شاہ جی کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، بعد میں انہیں خود فون کر لیں گے۔ جو حکم مرشد، جادو نے سر جھکا کر کہا۔ ہم عمل آج ہی رات سے شروع کریں گے، اس کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ کدال اور پھاوڑا لے کر آ جا۔ اور پھر بابر شاہ اپنی نگرانی میں جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر 6 فٹ کے دائرے میں زمین کھدوانے لگا۔ جب جادو زمین کھود چکا تو مٹی جو اس جگہ سے لائی گئی تھی جہاں نظر آنے والی لڑکی غائب ہو گئی تھی، اس دائرے میں احتیاط کے ساتھ بچھا دی گئی، اور پھر 5 نوکیلے پتھر دائرے میں 5 جگہ گاڑ دیے گئے۔ اس کام سے فراغت حاصل کر کے بابر شاہ نے جادو سے کہا، کھانے کے لیے جو کچھ ہے وہ لے آ۔ 12 بجے ہم اپنا کام کا آغاز کریں گے۔ پھر اس وقت جب چاند پوری آبوتاب سے چمکنے لگا تو بابر شاہ نے اپنے جسم پر کفن لپیٹا اور رات کے ہولناک ماحول میں کسی مردے کی مانند آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس دائرے میں داخل ہو گیا اور اس کے بیچوں بیچ جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے گرانے لگا، اور یوں لگا جیسے وہ زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو۔ ہولناک چاندنی میں یہ خوفناک منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ بابر شاہ کچھ پڑھتا رہا اور چاند کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ چاند ڈوب گیا اور صبح ہو گئی، لیکن بابر شاہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا۔ دن میں جو کوئی بھی ادھر آیا، جادو نے بابر شاہ کی ہدایت کے مطابق اسے روانہ کر دیا۔ دن گزرا، رات آئی، یہ رات بھی گئی، تیسری رات البتہ ایک کھیل شروع ہو گیا تھا۔ دائرے کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں گڑے ہوئے 5 پتھر پہلے سرخ ہو گئے تھے، اس کے بعد ان سے شعلیں ابلنے لگے اور وہاں شدید حدت پیدا ہو گئی۔ پھر یوں لگا جیسے زمین میں آگ لگ رہی ہو۔ جتنے حصے میں کھدائی کی گئی تھی وہ حصہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا، مگر بابر شاہ وہیں درمیان میں بیٹھا رہا۔ بابر شاہ اپنے عمل میں مصروف رہا تھا اور جادو اس طرف نہیں آیا تھا۔ اس نے بابر شاہ کے کئی عمل دیکھے تھے جو بہت بھیانک ہوا کرتے تھے، اور 1-2 بار جادو کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، لیکن بابر شاہ ان عمل سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ رات بھر آگ کے دائرے میں بیٹھا رہا تھا، لیکن اس کا سفید کفن جوں کا توں تھا۔ پھر آخری رات آ گئی۔ بابر شاہ کفن پہنے خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے پانی کی لہروں کا شور سنائی دینے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو بالکل سامنے سے پانی کی ایک انتہائی اونچی اور بھیانک لہر چلی آ رہی تھی۔ دائیں بائیں پانی بھر چکا تھا اور یہ لہر سیدھی اسی طرف آ رہی تھی۔ بابر شاہ خاموشی سے اس لہر کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ شور کی بھیانک آواز کے ساتھ وہ لہر اس دائرے تک پہنچ گئی اور پھر اچانک ہی ساکت ہو گئی۔ اس لہر سے ایک انسانی جسم نمودار ہوا جو بالکل بابر شاہ جیسے سفید لباس میں لپٹا ہوا تھا، اور اس میں اس کا وجود چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ بابر شاہ سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے سفید کپڑا ہٹنے لگا اور بابر شاہ کو 2 آنکھیں نظر آئیں، وہ انتہائی خوبصورت اور حسین آنکھیں جو روشن تھیں۔ ان آنکھوں کا سحر اس قدر زبردست تھا کہ بابر شاہ کا ذہن اس میں کھونے لگا۔ آنکھیں اسے دیکھتی رہیں، وہ مبہوت ہو گیا، شاید وہ اپنا عمل بھی بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک یہ آنکھیں اسے گھورتی رہیں اور اس کے بعد انہوں نے رخ بدلا اور لہر واپس چل پڑی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہاں خشک زمین کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ البتہ بابر شاہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ عمل کی 4تھی رات ختم ہونے والی تھی، مگر وقت سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس اپنی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ جادو کمرے سے باہر درخت کے نیچے چارپائی بچھائے سو رہا تھا۔ بابر شاہ کے انداز میں نکاہت تھی۔ اس نے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کی، کچھ پھل، مٹھائی اور ایسی ہی دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، وہ انہیں کھانے لگا۔ اس کے بعد وہ اندر بچھی ہوئی ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں اپنی رہائش گاہ کی چھت سے لگی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر بار بار تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ وہ حسین آنکھیں اس کے حواس پر مسلط تھیں۔ بہرحال بہت دیر تک چھت کو گھورتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور جھونپڑی کے ایک گوشے سے جا کر اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک جگہ کو ٹٹولا اور کسی صندوق کی طرح ایک ڈھکن کھول لیا۔ پھر وہ اس نمودار ہونے والے تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ یہ ایک غار نما جگہ تھی جو بہت کشادہ تو نہیں تھی، لیکن اس میں بہت سی چیزیں رکھنے کی جگہ تھی۔ بابر شاہ نے اندھیرے میں آگے بڑھ کر ایک ماچس اٹھائی، اسے جلا کر ایک بڑی شمع روشن کی اور پورے اسرار قید خانے میں پیلی ملجگی روشنی پھیل گئی۔ بابر شاہ ایک گوشے میں بیٹھ گیا، پھر اس نے ماچس دوبارہ جلا کر ایک دائرہ روشن کیا۔ دائرے نے اس طرح آگ پکڑ لی جیسے
اس کے کنارے پٹرول سے بھگے ہوئے ہوں۔ آگ کے یہ شعلے 2 اور 3 انچ اوپر اٹھنے لگے اور بھرپور دائرہ روشن ہو گیا۔ بابر شاہ اس کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس مٹی کے ایک برتن میں کالے رنگ کی کوئی چائے کی پتی نما چیز رکھی ہوئی تھی۔ اس نے پیالے میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کا کالا دانہ نکال لیا، اور پھر وہ دانہ اس نے آگ پر بکھیر دیا اور لطیف دھواں اٹھنے لگا۔ دھوئیں میں کسی قسم کی بدبو نہیں تھی۔ وہ دائرے کے اندر ہی اندر گردش کر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دائرے کے کناروں والی آگ سے اسے باہر نکلنے سے روکے ہوئے ہو۔ ایک ناقابل یقین سا منظر تھا۔ بابر شاہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبداتا بھی جا رہا تھا۔ پھر اس نے 2-3 مٹھیاں بھر کے کالا دانہ اس آگ میں ڈالا اور دھواں بلند ہوتا رہا۔ دھوئیں میں کالے کالے دھبے نمودار ہوئے، لیکن وہ اس طرح تحلیل ہو جاتے جیسے کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکو تو اس میں گول دائرے بنتے اور پھیلتے نظر آتے ہیں۔ دیر تک یہ عمل جاری رہا اور بابر شاہ کالے دھبوں کے سوا اور کچھ نہ دیکھ سکا۔ پھر اس نے برابر رکھی ہوئی پانی کی بالٹی اٹھائی اور چلوؤں سے پانی بھر کر اس دائرے پر ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دائرہ سرد ہو گیا تھا۔ بابر شاہ کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور اس پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ پھر وہ سب کچھ ختم کر کے تہہ خانے سے باہر نکل آیا اور آخر کار اس نے صندوق کا ڈھکن بند کیا اور واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، اور اس طرح گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے۔ باہر اجالا پھوٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جادو نے جھونپڑی میں جھانکا اور بابر شاہ کو دیکھ کر بولا، چائے تیار ہے شاہ جی؟ لے آ، ناشتے کی اور چیزیں ہیں، سب کچھ موجود ہے شاہ جی۔ ناشتہ تیار کر لاؤں یا پہلے چائے دے جاؤں؟ پہلے ایک پیالی چائے دے جا اور اس کے بعد ناشتہ لے آ۔ تو بھی اپنے لیے چائے لیتے آنا۔ جادو نے تھوڑی دیر کے بعد اس ہدایت پر عمل کیا اور بابر شاہ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ جادو بھی چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔ عمل پورا ہو گیا ہے جادو، مگر ہم اسے تلاش نہیں کر سکے۔ وہ کوئی بہت ہی آگے کی چیز ہے، شاید مایا منی ہے۔ مایا منی؟ جادو کو جیسے اس لفظ کے بارے میں معلوم حاصل نہیں تھی۔ بابر شاہ نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، مہاپال سے ہی ملاقات کیے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں کچھ کر سکیں اور یہ پراسرار وجود اس کے لیے کارآمد ہو۔ تعجب ہے مرشد، 2 معمولی سی عورتوں نے مایا منی کا پتہ لگا لیا؟ پتہ لگانے کی بات نہ کر، وہ بیچاریاں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن ہم نے جو کھوج کی ہے اس سے ہمیں کچھ صحیح حاصل نہیں ہو سکا، اور اب دیکھتے ہیں مہاپال کو کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ بابر شاہ نے کہا اور جادو گردن ہلانے لگا۔ ادھر طاہرہ جہاں حیرت سے اچھل پڑی۔ بہت دن کے بعد دانش ان کے کمرے کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، ورنہ وہ تو جیسے ماں کو بھول ہی گیا تھا، عجیب سے عالم میں رہتا تھا۔ طاہرہ جہاں اسے دیکھنے لگی اور ماں کی نگاہیں بیٹے کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ خاصا کمزور ہو گیا تھا، اس کا شاداب چہرہ مرجھا گیا تھا۔ طاہرہ جہاں کا دل کٹنے لگا، وہ ٹک ٹک ہی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ دانش ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بے اختیار ان کے ہاتھ اٹھے اور دانش کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ کیسا ہے تو دانش؟ کیسے آ گیا میرے پاس؟ مجھے تو بھول ہی گیا تھا میرے بچے، طاہرہ جہاں نے کہا، اور دانش خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے دانش؟ کیا ماں سے زیادہ تیرا کوئی ہمدرد موجود ہے اس دنیا میں؟ اگر یہ خیال ہے تو دل سے نکال دے میرے بیٹے۔ ماما میں بہت پریشان ہوں، میں ایک ایسی مشکل کا شکار ہو گیا ہوں جس کے بارے میں مجھے خود کچھ نہیں معلوم۔ دانش کی رندھی ہوئی آواز ابھری، دل کا حال مجھے بتا دے میرے چاند، کچھ دل کا حال مجھے بھی تو سنا دے۔ کیا ہو گیا تجھے آخر؟ کس مشکل کا شکار ہو گیا تو؟ اسی بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماما، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میرا تو دماغ معاف ہو گیا ہے، دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ بیٹا میری تو جان بھی حاضر ہے، مجھے کچھ بتا تو صحیح۔ ماما میری زبان بند تھی، پابندی تھی مجھ پر زبان کھولنے کی، مگر اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو تزئین کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں بول میرے بچے۔ ماں، تزئین وہ نہیں جو نظر آتی ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے بیٹا، بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو صرف تیری ذات تک ہی نہیں بلکہ میری ذات بھی ان میں ملوث ہو گئی ہے۔ وہ کون ہے مجھے بتا۔ ماما، وہ مجھے ایک کلب میں ملی تھی، میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ماما، اس کے بعد میں نے اس سے شادی کے لیے ضد کی اور آپ لوگوں نے میری اس ضد کا ساتھ دیا، مگر شادی کی پہلی رات میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ عروسی لباس میں ملبوس تھی، لیکن ایک مکروہ ڈھانچے کی شکل میں، ایک چڑیل کی شکل میں۔ ہائے میرے مولا،
اس کا مطلب ہے کہ نوکرانیوں کی ساری باتیں سچ ہیں۔ ماما، میں دہشت سے دیوانہ ہو کر گھر سے نکل بھاگا اور نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ میں اس سے دور چلے جانا چاہتا تھا۔ میں ریل میں بیٹھ گیا تھا اور ریل میں ساری رات سفر کیا تھا۔ ماما، اس کے بعد اچانک مجھے نیند سی آ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا اور وہ کمبخت منحوس کمرے میں میرے پاس بیٹھی تھی، اپنی اصل شکل میں۔ اس وقت وہ ڈھانچہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے ماما۔ وہ ایک انتہائی پراسرار وجود ہے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکا۔ بہت پریشان ہوں میں۔ میری زندگی برباد ہو گئی ماما۔ میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بس میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور شادی کر لی۔ اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ بیٹا، سب شہادتیں مل چکی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چڑیل ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں، تو اس کوشش میں میرا ساتھ دے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ایک عورت ہوں۔ اس کی خوفناک حرکتوں سے، دہشت سے میرا پتا پانی پانی ہو گیا۔ مگر تیرے لیے دانش، میں نے خود کو ہمت دی ہے۔ ماں ہوں میں تیری۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے، ہمیں جو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے پہنچا لے، میں اس سے ڈروں گی نہیں۔ اور اس کے بعد طاہرہ جہاں نے دانش کو بابر شاہ کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور بولیں، مجھے یقین ہے کہ شادی کچھ کر کے ہی رہیں گے۔ ارے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہر بات ان کے علم میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ماما، آپ کر لیں۔ اس کے علاوہ میں تجھے ایک اور بات بتاؤں؟ جی بتائیے۔ دانش، آج تک وہ تجھے ڈراتی دھمکاتی رہی ہے، لیکن اس نے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تیرا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو کسی اور لڑکی سے رجوع کیوں نہیں کرتا؟ کر چکا ہوں ماما، مگر وہ میری دال نہیں گلنے دیتی۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے مجھے بالکل نڈھال کر کے رکھ دیا ہے۔ میری ایسی کوئی کوشش برابر نہیں ہوتی۔ ہوگی بیٹا، ہوگی۔ ہمت کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ ایک بات بتا۔ جی؟ دوسری شادی کرے گا؟ ماما، مجھے اس سے نجات مل جائے، آپ جو کہیں گی میں کر لوں گا۔ میری زبان کھلی ہے تو میں نے آپ سے بات کی ہے۔ آپ جو کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں، میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں۔ ارے تو بس فکر ہی مت کر۔ ادھر بابر شاہ جی کام کر رہے ہیں، ادھر میں اپنا کام دکھاتی ہوں۔ خاندان ہی کی ایک لڑکی ہے، خدا جانے کیا نام بتایا تھا دیدار خالہ نے؟ ہاں، شاید مائرہ۔ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں۔ دیدار خالہ بڑی تعریفیں کر رہی تھیں۔ اسے بلا لیتی ہوں، پہلے تو اسے دیکھ لے، مگر ایک بات اس سے کہہ دیتی ہوں، تزین جو بھی کرے گی اسے کرنے دینا، تو ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنا کام کرنا۔ ٹھیک ہے ماما، میں جینا چاہتا ہوں اور جینے کے لیے سب کچھ کرنا ہی ہوتا ہے، دانش نے کہا اور ماں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ دانش کو بڑے ہی سکون کا احساس ہوا تھا۔ ادھر نیلم بری طرح نڈھال تھی، وہ سچ مچ بیمار ہو گئی تھی اور حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، لیکن جب دوسری ملازمہ نے اسے عزیزہ بیگم کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا بتایا تو اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ تو بیگم جی کو جانتی ہے؟ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تو نے چپلوں سے ان کی پٹائی کی ہے۔ جب تک وہ تجھ سے بدلہ نہیں لے لیں گی چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ مگر میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہیں کیا ہوا؟ اللہ ہی جانے۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، نیلم نے کہا۔ اسے عزیزہ بیگم کے بارے میں اچھی طرح علم تھا کہ وہ کس کماش کی خاتون ہے، بے حد ظالم تھیں اور کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کیے آنے والی مصیبت کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا بدن بے جان ہو گیا۔ بمشکل تمام اس نے دروازہ کھولا، لیکن دستک دینے والے کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ اب اسے تزین کا نام معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تزین بیگم صاحب، اب کیا مجھے اندر بھی نہیں آنے دو گی؟ تزین نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے چھوٹی بیگم صاحب جی، آئیے۔ ہماری تو موت آ گئی ہے، دیکھیے کتنے دن کی زندگی ہے، اب تو مرنا ہی پڑے گا۔ آپ ہماری بیگم صاحبہ کو نہیں جانتی چھوٹی بیگم جی۔ وہ نیلم نے جملہ پورا نہ کیا اور جلدی سے واپس پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ تزین پرسکون انداز میں چلتی ہوئی اس کی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ سنا ہے تمہاری طبیعت بہت خراب ہے؟ ہاں بیگم صاحب جی، بس زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ ارے تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا بگاڑے گا کوئی تمہارا؟ آپ عزیزہ بیگم کو نہیں جانتی بیگم صاحب، بڑی ہی ظالم ہے، کھال اتار لیں گی ہماری۔ اب پتہ نہیں کیوں دماغ میں بیٹھ گئی ہیں کہ ہم نے انہیں چپلوں سے مارا ہے۔ ہماری بیماری نے بچا رکھا ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ اب کسی بھی وقت ہمیں بلایا جائے گا اور ہماری کھار اتاری جائے گی۔ نہیں نیلم، ایسا نہیں ہوگا۔ تم کسی بات کو قبول مت کرنا، انہیں بتانا ہی نہیں کہ تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو۔ بس یہی کہنا کہ جو کچھ انہوں نے تمہیں حکم دیا تھا اس کے مطابق کام کرتی ہو۔ باقی کیا ہوا ہے اس سے قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں معلوم ہے یہ بات فرخندہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔
فرخندہ کبھی زبان نہیں کھولے گی۔ وہ ٹھیک ہے، مگر بیگم صاحبہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ بس نیلم، آدھی پاگل ہو چکی ہیں وہ۔ تم ہمت اور حوصلہ رکھو، میں نے تم سے کہہ دیا تھا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اگر انہوں نے ذرا بھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے انہیں بڑے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حوصلہ رکھو، اور یہ بات میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ کسی بات کو قبول مت کرنا۔ اگر انہوں نے کوئی سختی کرنے کی کوشش کی تمہارے ساتھ تو میں تمہیں یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ نوکری دلوا دوں گی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بڑے آرام سے رہو۔ تزین بہت دیر تک اسے حوصلہ دیتی رہی، اور جیسے ہی وہ اس کے کمرے سے باہر نکلی دوسری ملازمہ نے اسے عزیزہ بیگم کی طلبی کا پروانہ دیا۔ نیلم کا رنگ فک ہو گیا، لیکن ابھی چند لمحات پہلے ہی تزین جو کچھ کہہ کر گئی تھی اس نے اسے حوصلہ بھی دیا تھا۔ چنانچہ وہ ہامتی کامتی ڈرتی دہکتی عزیزہ بیگم کے سامنے پہنچ گئی۔ عزیزہ بیگم نے خونی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی بیگم صاحبہ؟ ان کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ نیلم تھر تھر کانپنے لگی۔ آپ کی دعائیں ہیں بیگم صاحب جی، مگر بڑی بیگم صاحب جی، آپ کے دل میں ہمارے لیے جو بات بیٹھ گئی ہے ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ ہم آپ سے صرف ایک بات کہتے ہیں بیگم جی، اتنے عرصے سے آپ کی نمک خواری کر رہے ہیں، آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ ہم نے آپ کی جوتی سیدھی کرنے سے انکار کیا ہو؟ ہماری کیا مجال کہ کبھی آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھیں۔ تو پھر وہ کون تھی جس نے مجھ پر حملہ کیا؟ قسم لے لیجئے بیگم صاحب جی، ہمارے تو فرشتوں کو کچھ نہیں معلوم۔